گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا جنگل جہاں روشنی بھی بمشکل زمین تک پہنچ پاتی تھی ایک پراسرار دنیا کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، جانوروں کی آہٹ اور ہوا کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ اس جنگل کی زندگی کا حصہ تھی۔ لیکن اس سال سب کچھ بدل گیا کیونکہ ایک غیر معمولی بارش نے جنگل کو ایسے لپیٹا کہ گویا قدرت نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا ہو۔ یہ کہانی اسی جنگل کے باسیوں اور ان کے مقابلے کی ہے جو انہوں نے بارش کے کوہر سے کیا۔ ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا میں نمی اور بوجھل پن محسوس ہونے لگا۔ جانوروں نے اپنے اپنے طریقے سے بدلتے موسم کو پہچان لیا۔ بندر درختوں پر شور مچانے لگے، ہرن گھبراتے ہوئے کھلے میدانوں سے گھنے جنگل کی طرف بھاگے اور پرندے نیچی پرواز کرنے لگے۔ شیر جو جنگل کا بادشاہ تھا ایک بڑے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ بارش معمولی نہیں۔ اچانک بجلی کڑکی اور آسمان پھٹ پڑا۔ بارش کے قطرے ایسے گرنے لگے جیسے کسی نے آسمان سے ڈول بھر کے پانی انڈیل دیا ہو۔ پہلے دن بارش نے زمین کو گیلا کیا، دریا کے کنارے لہریں بلند ہوئیں اور تالابوں میں پانی بڑھ گیا۔ جانور خوش تھے کہ پانی کی کمی پوری ہو جائے گی، مگر دوسرے دن بارش راکننے کا نام نہ لیتی۔ پانی جمع ہونے لگا، چھوٹے ملوہے میں رہنے والے سانپ اور چوہے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ پرندوں کے گھونسلے بھیگی شاخوں سے ٹوٹنے لگے۔ تیسرے دن تک بارش کوہر بن چکی تھی، درخت جڑوں سمیت گرنے لگے، زمین دلدل بن گئی۔ وہ جنگل جو کبھی زندگی سے لبریز تھا اب پانی کی ندیوں اور کیچڑ کے دلدل میں بدل رہا تھا۔ بندر جو ہمیشہ پھرتیلے اور شریر سمجھے جاتے تھے اب درختوں سے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اوپر کی اونچی شاخوں پر بٹھاتے لیکن طوفانی ہوا شاخوں کو توڑ دیتی۔ ہرنوں کے ریوڑ پھنس گئے، وہ جہاں جاتے وہاں پانی کی دھار ان کا راستہ روک لیتی۔ کئی کمزور ہرن پانی میں بہہ گئے۔ شیر نے اپنے علاقے کو بچانے کی کوشش کی لیکن پانی کے بڑھتے بہاؤ نے اس کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ اونچی زمین کی تلاش میں نکلے۔ وہ اپنی دھاڑ سے دوسرے جانوروں کو خبردار کرتا لیکن جنگل میں اب دھاڑ کی گونج بھی بارش کے شور میں دب گئی تھی۔ اس تباہی کے بیچ ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ شکاری اور شکار ایک ساتھ ہو گئے۔ ایک جگہ ایک زخمی ہرن کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا، قریب ہی ایک بھوکا بھیڑیا کھڑا تھا۔ ہرن نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا، مگر بھیڑیے نے کچھ اور کیا۔ اس نے کیچڑ کے اندر سے ہرن کو اپنے منہ سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر خود تھکن سے گر گیا۔ شاید بھیڑیا سمجھ گیا تھا کہ موت کے سائے میں دشمنی بیکار ہے۔ اسی طرح بندروں نے چھوٹے پرندوں کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر اونچائی پر پہنچایا۔ شیر نے بھی کچھ کمزور جانوروں کو اپنے ساتھ محفوظ جگہ تک جانے دیا۔ جنگل میں پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ سب ایک ہی خاندان ہے۔ 7 دن اور 7 راتیں بارش مسلسل برستی رہی۔ جنگل کے درمیان بہنے والی ندی سمندر جیسی لگنے لگی۔ پانی نے اپنا راستہ خود بنایا اور ہر درخت ہر جاندار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک پہاڑی کے اوپر جانوروں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ وہاں بندر، ہرن، بھیڑیا، لومڑی، خرگوش اور یہاں تک کہ شیر بھی ایک ساتھ کھڑے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ یہ کوہر کب ختم ہوگا۔ ان دنوں جانوروں نے بھوک اور پیاس برداشت کی۔ کچھ نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کے ذرے بانٹے۔ کچھ پرندے آسمان میں جا کر خشک ٹہنیاں اور بیج لے آتے اور باقیوں میں بانٹ دیتے۔ 8ویں دن صبح سورج کی ہلکی کرن بادلوں کے پیچھے سے جینگ۔ بارش آہستہ آہستہ تھم گئی۔ جانوروں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پانی اب بھی موجود تھا مگر اس کا بہاؤ کمزور پڑنے لگا۔ جنگل کے درختوں نے اپنی شاخیں دوبارہ سیدھی کیں۔ پرندوں نے پہلی بار پھر سے گانا شروع کیا۔ ہرنوں نے دلدل سے نکل کر دوڑنے کی کوشش کی۔ بندروں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ شیر پہاڑی پر کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھاڑ ماری مگر اس دھاڑ میں جبر نہیں بلکہ ایک اعلان تھا، ہم نے کوہر جھیل لیا ہے۔ بارش کا کوہر گزر گیا لیکن اس نے جنگل کو ایک سبق دے دیا، وہ یہ کہ اتحاد میں طاقت ہے۔ جنگل کے باسیوں نے سیکھا کہ دشمنی اور مقابلہ صرف اس وقت تک ہے جب زندگی آسان ہے، لیکن جب موت سامنے ہو تو سب ایک دوسرے کے سہارا بنتے ہیں۔ جنگل نے دوبارہ سانس لینا شروع کیا۔ درختوں نے نئی کونپلیں نکالی، زمین پر سبزہ الفاگ آیا،
اور پرندوں کی چہچہاہٹ پھر گونجنے لگی۔ لیکن اس جنگل کے ہر باسی کے دل میں وہ 7 راتوں کا خوف ہمیشہ زندہ رہا جب بارش کا کوہر ان پر ٹوٹا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پھر کبھی ایسا طوفان آیا تو وہ دوبارہ ایک ہو کر اس کا سامنا کریں گے۔